لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب بہن بھائی کے آگے کھڑی ہو کے کہہ دے مجھے پریشان نہ کر، تیری عزت کا جنازہ نکال دوں گی، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ماں نے بغیر اجازت کے بیٹی کا فون بج رہا تھا، بیٹی نہانے کے لیے گئی، ماں نے فون اٹھا کے پوچھ دیا کون ہے، بیٹی نہا کے باہر آئی، بیٹی تیرے موبائل پر ایک لڑکا بول رہا تھا، بیٹی نے کہا ماں خبردار آج کے بعد نام نہ لیو، میرے کمرے سے باہر نکل جا، تیری جرت کیسی ہوئی میرا موبائل اٹھانے کی، ایسی تیرے منہ پر کالک مل ہوگی، زمانے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب جوان بیٹا ماں کو کہے ابا میرے ابے کو میری نظروں سے دور کر دے، میرا منہ نہ کھلوا، میں ایسی بات کر جاؤں گا، پھر یہ رونا شروع کر دے گا۔ حضور نے فرمایا ذرا آرام سے سوچ سمجھ کے سو، یہ یوں نہ ہو کہ صبح اٹھو تو قیامت برپا ہو جائے۔ ہر طرف آگ لگی پڑی ہے، کوئی تو بندہ کہہ دی میں بچوں کی طرف سے، کوئی تو بندہ کہہ دے میں اپنوں کی طرف سے، کوئی تو کہہ دے میں بیوی کی طرف سے، کوئی تو کہہ دے میں اپنے گھر سے بڑا سکون والا ہوں۔ ہر بندہ رو رہا ہے، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، بابا جی تیرے سے پوچھ اور میرے سے پوچھ لو کہ دیکھ لو۔ لوگ پوچھے ابھی گھر والے بچے کیسے ہیں؟ جب یوں کر کے ٹھنڈا ہو کا بھرے تو سمجھ لو زندگی کب مانگ رہا ہے، بہت زیادہ مانگ رہا ہے۔ ایک باپ 7 بچوں کو بٹھا کے کھلاوے تھا، آج 7 بچے ایک باپ کو 2 روٹیاں نہیں دے رہے، اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ ماوا ٹھنڈیا چھاوا، ماوا ٹھنڈیا چھاوا۔ یہ ٹھنڈی چھاوا اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب ٹانگوں میں درد، ساری رات روتی رہتی تھی اور کہتی تھی بیٹے ٹانگوں پر ہاتھ مار دے، کہتا تھا اب بھی میرے تو اپنے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ماں بیوہ ہو گئی، باپ کا انتقال ہو گیا، جب بھی ماں کو دیکھا غصے میں پیر زمین پہ مارا، آپ تو مر گیا، مصیبت میرے گلے میں ڈال گیا۔ اب جب جنازہ اٹھا اب کہہ رہا ہے ماں ٹھنڈیا چھاوا۔ اگر باپ مر گیا تو بہنوں کو آنکھ نگاہ یوں کر کے نہ اٹھا کے دیکھنا، تیری یوں کر کے آنکھ گھوری کی نکلتی ہے، بہنوں کا پجامے میں پیشاب نکل جاتا ہے، خدا کے واسطے بہنوں کو بدتمیزی کی الفاظ نہ کہنا، خدا کی قسم ہے تو جھڑک کے نکل جاتا ہے، ساری رات تکیے پہ سر رکھ کے اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ اور آپ حضرات جتنے اللہ نے جدا زمین کا وارث بنایا، میں آپ حضرات سے عرض کروں گا بیٹیوں کو فعال بنا کے جائیو، اتنا تو بیٹیوں کو حق دے دیو کہ اپنے خصم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، عزت کے ساتھ تمہارے باپ کے گھر میں آ جاوے، اتنا تو گھر میں بیٹھک میں کہ کرسی کا حق تو دے دینا، خدا کے واسطے تمہیں کون کہہ رہا زیادہ دو، جتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا بیٹی کو دے کے چلے جاؤ۔ اگر بیٹی کو نہ دے کے گئے، میں کراچی میں ایک مکان میں بیٹھا تھا، ایک ساتھ والے گھر سے بچیوں کی چگاڑنے کی آواز آئی، اللہ وہ مجھے پتہ لگا اس کے باپ کو برا 1 سال ہو گیا، بیٹیاں باپ کی برسی پر آئی، بھائی نے تھپڑ مار مار کے 4 بہنوں کو نکال دیا، بہنیں رو رہی تھی، کہنے لگی باپ کی چرپائی پہ رونے آئی، بھائی تیرے سے زمین کا حصہ نہیں مانگنے آئی۔ بس آخری باتوں میں بات عرض کر کے جا رہا، زندگی کے میلے جلسے ہوتے رہیں گے، یقین جانو ممبر کرسی وہی رہے گا، بیٹھنے والوں کے چہرے بدلتے رہیں گے، اللہ کرے اگلے سال آؤ مزے مزے کی نبی جی کی پیاری باتیں کریں گے، لیکن میرے بھائی خدا پاک کی قسم ہے 3 چیزیں تجھے کسی مارکیٹ میں مل جاویں، اکثر کے پاس میرا نمبر ہوگا، مجھے اطلاع کرنا، میں بھی آ کے تمہارے طرح 3 چیزیں لے لوں گا۔ پہلی چیز بڑھاپا آنے کے بعد جوانی چلی جاوے، کسی مارکیٹ میں پتہ لگے یا جوانی بک رہی ہے، اپنے ساتھ میری جوانی بھی لے لینا، کسی مارکیٹ کے اندر پتہ لگے بڑھاپا آنے کے بعد حسن دوبارہ مل رہا ہے، کسی مارکیٹ میں ملے مجھے بتا دینا۔ تیسری چیز بڑی قیمتی ہے، اگر کسی مارکیٹ کے اندر پتہ لگ جائے ماں باپ کا پیار مل رہا ہے ان کے جانے کے بعد، مجھے بھی فون کر کے بتا دینا، سارے پروگرام چھوڑ کے آؤں گا، خدا پاک کی قسم میں بھی پیسے دے کے ماں باپ کا پیار لے کے چلا جاؤں گا، تمہیں گلی کونے پہ یار کی یاری ملے گی، ماں باپ کے مرنے کے بعد قیامت تو آ جائے گی، ماں باپ کا پیار نہیں ملے گا۔
بظاہر تجھے بغیر دانتوں والا چٹی داڑھی والا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے، یہ بظاہر تجھے بابا نظر آ رہا ہے، ایک مرتبہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اور یوں کہ ابا یوں کر کے ہاتھ اٹھا دے۔ جب بوڑھا باپ اپنے بچوں کے حق میں ہاتھ اٹھاوے گا، اللہ جل شانہ فرماتے فرشتوں اس کے مانگنے سے پہلے اس کے باپ کی جھولی بھر دو۔ یا اللہ اس نے بھی مانگا کوئی نہیں، پر میں بوڑھا ہے، اس کی اولاد نے اس کی کبھی قیمت نہیں لگائی، اس کے رشتہ داروں نے اس کی قیمت نہیں لگائی، میں بڑھڑے کی داڑھی کی قیمت نہ لگاؤں تو میری خدائی کیسی؟ اس کی داج کی جھولی کو جلدی جلدی بھر دو۔ یا اللہ صلحاء نے مانگا، نیکوکاروں نے مانگا، اللہ تو نے کہا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہ بوڑھے نے بھی بولنا کوئی نہیں تو دے رہا ہے، فرمایا یہ بوڑھا باپ ہے، اپنی اولاد کے حق میں اس نے ہاتھ اٹھائے، اس کی چٹی داڑھی کو دیکھ کر میں اس کے خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ بس بھائیو زندگی بہت تھوڑی سی، بہت ساری گزر گئی، تھوڑی پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے واسطے زندگی کو اتنی قیمتی بنا لے کہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ بڑھ جاوے۔ 4 سال کسی کے رہ گئے، کسی کے 5 سال رہ گئے، کسی کے 10 سال رہ گئے، 50 گزارے، ان 10 سالوں میں اللہ کو اتنا یاد کر لو، ان 10 سالوں میں اللہ اور اس کے رسول کو اتنا راضی کر لو کہ ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بڑھ جاوے۔ جب موت آوے تو عرش والا اعلان کرے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور میرے بھائیو جب رات کو جاؤ گے 2 تو بج گئے، وضو کر کے 2 نفل پڑھ لینا کہ اللہ مولوی جی کی بات سن کے آئے، اللہ تو ہمارا بھی بھلا کر دے، سنانے والے کا بھلا کر دے، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے صلاح ایمان کی سلامتی مانگ لینا۔ پیسہ تو مقدروں کی کھیل ہے، آج نہیں تو کل آ جاوے گا، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا یا اللہ قبر میں جاتے ہوئے کفن ملے یا نہ ملے لیکن ایمان کی دولت اللہ ضرور عطا فرما دینا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے قبر کے اندر بغیر کفن کے گزارا ہو جائے گا، سینے میں ایمان نہ لے کے گئے رات گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ اپنے ایمان کو اللہ کو راضی کر کے، نبی جی کی پیاری سنتوں کی اتباع کر کے اپنے ایمان کو اتنا قیمتی بنا لو، اپنے ایمان کو اتنا قیمتی بنا لو کہ فرشتوں کا قبر میں آ کر من ربو کا پوچھنے پر گھبراہٹ نہ ہو۔ ادھر فرشتے پوچھے من ربو کا، خدا کی قسم ہے تیری زبان کے علاوہ تیرے جسم کی موٹی موٹی بول پڑے ربی اللہ۔ جس زبان کو اللہ کے ذکر کا دنیا میں عادی نہیں بنائے گئے، زمین کے نیچے جا کے وہ زبان اللہ کا ذکر کو کیسے یاد کرے گی؟ اتنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے روتے ہنستے اتنا اللہ کا ذکر کر، اتنا اللہ کا ذکر کر۔ اور میرے جوانوں، اور میرے پیاروں، اور میرے بزرگوں، موت سے پہلے پہلے داڑھی چہرے پر سجا کے قبر میں لے جائیو۔ پتہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر، حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو تھام رکھا ہے، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی دیکھی، اللہ کی طرف منہ کر کے کہا سبحانک، کتنا پاک ہے جس نے ان کے چہرے پر داڑھی سجا کے ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔